बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो इंतहाई अहम मामला है और ख़ासकर हालिया मानसून बारिशों और सैलाब से मुतल्लिक़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि कराची में थोड़ी भी बारिश हो जाए तो वहाँ पे निकासी आब का सबसे बड़ा मसला जो है वो पैदा हो जाता है। और उसकी वजूहात यूँ तो बहुत सारी वजूहात हैं और सबसे बड़ी वजह ये है कि कराची जो है वो सतह समंदर के बिल्कुल सतह समंदर के बराबर ही है और उसमें निकासी आब का जो मामला है वो इस वजह से दिगर गूँ है कि वहाँ पे जो कुदरती एक निज़ाम था, जो नेचर का एक सिस्टम होता है, जो नदी नाले थे, वो तमाम नदी नाले जो हैं उस पर कब्ज़ा करके बिल्डिंग्स बना दी गई हैं, तजावज़ात कर दी गई हैं। तो इस वजह से निकासी आब का निज़ाम जो है वो इतने बड़े शहर के लिए जो है वो नाकाफ़ी है और इस ख़राब भी हो जाता है इसी वजह से। और इसकी मैं आपको सबसे बड़ी मिसाल देता हूँ कि मलीर दरिया जो है वहाँ पे मैंग्रोव्स भी थे और वो जो है समंदर में गिरता था। तो यूँ जो भी खुश्की का पानी होता था, कराची के अंदर जो भी पानी था वो रास्ते अपने बनाता हुआ एक नेचुरल गुज़रगाह थी पानी की, तो वो यूँ मलीर नदी में या मलीर दरिया में गिरता था और मलीर दरिया जो है वो समंदर में जाके गिरता था। अब हुआ क्या कि मलीर दरिया के ऊपर जो है वो DHA बना दिया गया, मैंग्रोव्स जंगलात जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए। सिर्फ ये नहीं यार, आपको हैरानगी होगी, मैंग्रोव जंगलात ख़त्म करके मैंग्रोव नाम के शादी हाल बना दिए गए। जहाँ पे जंगलात हुआ करते थे वहाँ पे अब शादी हाल हैं फ़ौजियों के और वो भी ठेके पे दे दिए जाते हैं। तो यूँ इसके अलावा भी कराची के अंदर सियासत बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। चूँकि कराची के पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बहुत ज़्यादा हैं तो वो क्या करते हैं कि एक पार्टी को जिसकी हुक्मरान जमात होती है या हुक्मरान पार्टी, उसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराने के लिए जो निकासी आब के रास्ते होते हैं उसमें बोरियों में बजरी और इस टाइप की चीज़ें भर के, तो वो निकासी आब के जो होल होते हैं, जो सुराख होते हैं, जो वो उनको बंद कर दिया जाता है, गटर बंद कर दिए जाते हैं। तो यूँ जब बारिश आती है तो सारा पानी उबल के बाहर सड़कों पे आ जाता है और यूँ मीडिया जो से लेकर तमाम लोग जो हैं वो मुर्द इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर देते हैं और ख़ुसूसन सिंध हुकूमत को। और सिंध हुकूमत बड़ा, चूँकि सबको मालूम है कि सिंध हुकूमत जो है उस पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो यूँ उनको एक मौका मिल जाता है हर साल मानसून की बारिशों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मलून करने का। और यूँ हमने देखा भी सही कि सिटी के जो खिदमात दे रहे हैं अपना कराची में मुर्ज़ा वहाब साहब, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और इस सीज़न से पहले ही उन्होंने तमाम काविशें शुरू कर दी थी कि कोई मसाइल पैदा ना हों। लेकिन इंसान है और इसके साथ साथ आज ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि जब आप कुदरती गुज़रगाहें पानी की वो आपने ख़त्म कर दी, आपने कब्ज़े कर दिए और वहाँ पे DHA टाइप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना लीं, तो फिर ये मसाइल तो मिसाल तो आना ही है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि अगर हम हकीकी तौर पे देखें तो कराची की 70% जो रकबा है वो तो सिविलियन हुकूमत के पास है ही नहीं ना। यानी कि तकरीबन 4 कंटोनमेंट एरियाज़ हैं और जिसमें नेवी अलग है, एयर फोर्स अलग है, अच्छा इसके साथ साथ रेंजर अलग है, ये बाकी मिलिट्री वाले अलग हैं और यूँ 70% एरिया जो है वो तो फ़ौजियों के कब्ज़े में है और फ़ौजियों ने ही मलीर पे कब्ज़ा करके नदी नाले बंद किए। सिर्फ ये नहीं, हमने देखा कि 2 साल पहले जब बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, 2-3 साल पहले की बात है, तो कराची में जो है वो बहुत बड़ा मसला पैदा हुआ निकासी आब का। तो इसको देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने $1 अरब की खतीर रकम जो है वो कराची हुकूमत को दी कि वो कराची के निकासी आब का जो निज़ाम है उसको बेहतर कर सके। और यूँ लेकिन इसके बावजूद हमने देखते हैं कि कराची में निकासी आब के लिए जो $1 अरब मिला तो सिंध हुकूमत अपनी मर्ज़ी से उसको ख़र्च करती, उसको पता है कि क्या क्या मसाइल हैं और क्या कुछ बेहतर हो सकता है, क्या बेहतर नहीं हो सकता, यूँ उसको अपने तौर पे ख़र्च किया जाता। लेकिन हमने देखा कि $1 अरब की रकम मिलते ही जो है वो जजेज़ और जर्नलों का जो नेक्सेस है वो फ़ौरन हरकत में आता है। चूँकि पैसा आ गया
تو فوراً ہی جو ہے اپنا سپریم کورٹ کے اس ٹائم جج تھے جسٹس گلزار صاحب، چیف جسٹس گلزار صاحب، ٹھیک ہے، وہ حرکت میں آتے ہیں، کراچی کے نالوں کی صفائی کا معاملے پہ نوٹس لے کر جو ہے وہ آرڈر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یکا ہم دیکھتے ہیں کہ جرنیل جو ہیں وہ متحرک ہو جاتے ہیں اور ایف ڈبلیو او کو بھی ٹھیکہ دے دیا جاتا ہے۔ اور پھر ایف ڈبلیو او کیا کرتی ہے آپ کو پتہ ہے، جرنیل کیا کرتی ہیں، پیسہ کھا جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، اور کیا ان سے کوئی پوچھ تو سکتا نہیں ہے۔ اپنا جسٹس گلزار کو کیا ملا ہوگا، جسٹس گلزار نے تو انت کی نا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہر ٹائم وہ لٹھ وہ لے کے سندھ حکومت کے پیچھے پڑے رہتے تھے، کیونکہ ان کا اپنا تعلق ایک پولیٹیکل جو ہے وہ جماعت سے رہا ہے، اور یہاں تک اب تو وہ جج نہیں ہے تو توہین عدالت تو نہیں ہو سکتی، لیکن اس ٹائم بھی یہی کہا جاتا رہا کہ وہ ایک تنظیم کے سیکٹر انچارج رہے ہیں۔ یار آپ خود سوچیں، جو شخص ایک تنظیم کا سیکٹر انچارج رہا ہو وہ چیف جسٹس بنا، اور اس نے جب چیف جسٹس بنا تو اس نے کن کو فیور دیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس کا جو فیصلہ ہے کراچی کے اندر، خاص کر سندھ میں بلدیاتی انتخاب سے متعلق، وہ اس نے آج بھی پھٹا ڈالا ہوا ہے کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان۔ تو یوں میں آپ کو جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس گلزار صاحب حرکت میں آتے ہیں اور احکامات جاری کر دیتے ہیں کہ کراچی کے ندی نالوں کی صفائی ہونی چاہیے، اور اب صفائی کون کرے گا؟ یہ تو سندھ حکومت یا جس کی حکومت ہے اس کی منشا ہے نا کہ وہ کس کو دے اور کس طریقے سے دے، لیکن جج صاحب کا آرڈر آ جاتا ہے کہ ایف ڈبلیو او کو ٹھیکے دیے جائیں۔ سندھ حکومت کہتی ہے کہ بھائی یہ پیپرا رولز کی بھی خلاف ورزی ہے، اگر ٹھیکے دینے ہی ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے، جو قانون کہتا ہے، جو آئین کہتا ہے کہ اس کے لیے ٹینڈر مانگے جاتے ہیں، اور ٹینڈر کے بعد جو ہے وہ ٹھیکے دیے جاتے ہیں۔ تو یوں جج صاحب کہتے ہیں کہ کوئی ٹینڈر نہیں ہے، میرا حکم ہے، تو میرا حکم آئین اور قانون سے بھی بالا تر ہے۔ یہ جسٹس گلزار کا کہنا تھا، یعنی کہ برملا تو نہیں کہا، لیکن اس کے کنڈکٹ سے یہی کچھ فیل ہوتا تھا کہ جب سندھ حکومت آڑے آئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے ٹھیکہ دینا ہے تو جرنیلوں کو دینا ہے، آپ نے ٹھیکہ دینا ہے تو ایف ڈبلیو او کو دینا ہے، بصورت دیگر میں جو ہے وہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کروں گا۔ مراد علی شاہ جو ہیں وہ اگرچہ انہوں نے مقابلہ کرنے کی تو کوشش کی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارے لیے آئین اور قانون جو ہے وہ مقدم ہے، لیکن مرتا کیا نہ کرتے والی بات ہے کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا عندیہ دے دیا گیا، نوٹسز توہین عدالت کے نکال دیے گئے، اور پھر کراچی رجسٹری کے اندر بیٹھ کر جو ہے جج صاحب نے ایسے ریمارکس دیے کہ اللہ کی پناہ، کہ جیسے کہ سندھ حکومت نہیں بلکہ اب میں کیا کہوں، خیر وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس نے کس قسم کے ریمارکس دیے تھے، جس کے اوپر خود وکلا تنظیمیں بھی میدان میں آ گئی تھی اس ٹائم۔ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا بھی یہی کہنا تھا کہ ججز کو اس طرح کے ریمارکس نہیں دینے چاہیے، ججز جو ہے وہ حکومت نہیں کرنے، اگر ان کو حکومت کا شوق ہے تو یہ پھر اپنی ججی سے جو ہے وہ ریزائن کر کے جا کے حکومت کریں، اس طریقے سے ان کو حکومت کو جو ہے پریشر نہیں ڈالنا چاہیے۔ لیکن وجہ کیا تھی اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، سال ڈیڑھ سال پرانی بات ہے، وجہ یہی تھی کہ ٹھیکہ جو ہے وہ جرنیلوں کو دیا جائے، ایف ڈبلیو او کو دیا جائے۔ اب اس کا کیا ہوگا، جسٹس گلزار نے ڈی ایچ اے میں پلاٹ ایک اور لے لیا ہوگا یا کچھ اپنے فوائد لے لیے ہوں گے، لیکن اس شخص کی جو غلط فیصلے ہیں آج پھر سے کراچی ڈوب گیا۔ جرنیلوں نے، ایف ڈبلیو او نے جو نالوں کی کھدائیاں کی، جو نالے کی صفائیاں کی، وہ آپ کے سامنے ہے کہ برسات آئی، اور یہ پہلی برسات ہے اس کے بعد کی جب سے انہوں نے نالے صاف کیے، مونسون کا سیزن آیا ہے، سال پہلے کی بات ہے جب وہ یہ سارے معاملات چل رہے تھے، اس ٹائم گلزار صاحب چیف جسٹس تھے، تو نالے بھی صاف ہوئے۔ اب اس کا کیا آپ کے سامنے ایشو ہے کہ پھر سے کراچی جو ہے وہ ڈوب گیا ہے، اور ہر طرف پانی ہی پانی ہے، اور ملبہ سارا سندھ حکومت پہ گر رہا ہے۔ اگرچہ ہم نے دیکھا کہ سندھ حکومت، اس کے وزیر، اس کے مشیر جو ہیں وہ چاق و چوبند ہیں، مشینری لے کے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، جہاں پہ پانی کے کھڑے ہونے کی شکایت ملتی ہے وہاں پہ ہمہ قسمی طور کے اوپر تمام وسائل بروئے کار لا کر پانی کو نکالنے کی اٹیمپٹ جو ہیں وہ کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ لیکن کراچی والوں کو پہچاننا چاہیے کہ آپ کا اصل مجرم کون ہے۔ ایک تو وہ جنہوں نے قدرتی گزرگاہوں کے اوپر، جنہوں نے ملیر ندی کے اوپر تجاوزات قائم کی ہیں یا ڈی ایچ اے قائم کیا ہے، سب سے بڑے گناہ گار وہی ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کے انہوں نے ہی کراچی کو، انہی جرنیلوں نے ہی کراچی کے نالوں کی
کا ٹھیکہ تھا $1 ارب کھانے کے لیے، ہتھیانے کے لیے، ڈکارنے کے لیے، انہوں نے جو ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کے ذریعے وہ ٹھیکے حاصل کیے، اور یوں نالوں کی صفائی تو کجا $1 ارب ڈکار گئے، $1 ارب بلکہ $1 ارب ڈکار گئے ہیں، اور کراچی پھر سے پانی میں ڈوب رہا ہے۔ تو یہ کراچی والوں کو بھی جاننا چاہیے، اور وہ میڈیا کے نوٹنکی اور وہ جو کراچی میں سندھ حکومت کے خلاف اس معاملے پر جو ہے پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ پروپیگنڈا کر کے اصل مجرموں کو جو ہے وہ عوام کی نظروں سے دور کر رہے ہیں۔ جو مجرم نہیں ہے، جس بیچارے کا قصور ہی نہیں ہے، اس کو مجرم اور قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ جو اصل عوام کے قصوروار ہیں، جو اصل مجرم ہیں، آپ ان کا تحفظ کر رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو ضرور سوچنا چاہیے۔ بہرحال ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ۔ انشاءاللہ دوبارہ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔